حدیث نمبر 104 104. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے. اب دیکھیں یہ بہت تھوڑا سا عجیب روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی بنوائے اور اس کو پہن لیے. فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِن ذَهَبٍ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سارے لوگ سونے میں اپنی اپنی انگوٹھی بنانا شروع کر دیے. صحابہ کرام کو تو موقع ہی ہونا اور سرکار کی اتباع کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے. جیسے ان کو دکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انگوٹھی پہنے، یعنی اتباع میں اتنے شدید ہوتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آقا کی اتباع میں، فالوئنگ میں اتنے پکے ہوتے تھے، اتنے پکے ہوتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ اپنے چپل پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، چپل پہنے ہوئے تھے، امامت کرا رہے تھے، یعنی باہر تھی ہوں گی کوئی جگہ، جی کنکرے والی جگہ تھی ہوگی، گراؤنڈ تھا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپل پہن کے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے اندر دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چپل اتار دیے. دوران نماز سرکار اپنی چپل اتار دیے. تو دوران نماز سارے صحابہ چپل اتار دیے، پیچھے سارے صحابہ چپل اتار دیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان سے فرمائیں کہ تم لوگ چپل کیوں اتارے؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ چپل اتار دیے تو ہم اتار دیے. آپ دیکھیں یعنی ان لوگ کا اتباع کا اتنا مزاج ہوتا تھا کہ سرکار جیسا کرے ویسا کرنا ہے، بس سرکار کو فالو کرنا ہے. تو آپ اتارے یا رسول اللہ تو ہم اتار دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے فرشتے نے آ کر یہ بتایا کہ چپل میں کچھ لگ گیا ہے. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں گے کہ بھئی سرکار کو نہیں معلوم تھا کیا کچھ لگ گیا. دیکھیں سرکار کی توجہ نہیں تھی اس طرف. مسئلہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان ہوتی نا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے، گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے، تو بالکل ایسا ان کا بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر رہتا تھا، بالکل ہنسی مذاق، یعنی بالکل دوست جیسا ہوتا ہے نا، گھل مل جانا، کوئی تکلف نہیں، ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے. اور جیسے اذان کی آواز آتی تھی، اذان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسے ہو جاتے تھے جیسا کہ نہ ہم سرکار کو پہچانتے نہ سرکار ہم کو پہچانتے. بالکل ایسا ایک دم اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایسا پلٹ جاتی تھی، اور جو ہے نماز کی طرف ایسی توجہ ہو جاتی تھی جیسا کہ ہم کو پہچانتے نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیفیت توجہ اللہ کی جو کیفیت ہوتی نا، اس توجہ کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کنسنٹریٹ نہیں کیے، اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی، اور چپل مبارک میں کچھ لگ گیا تھا. تو فرشتے نے دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے اطلاع دی کہ چپل میں کچھ لگ گیا، تو میں چپل اتار دیا اور میں نماز کنٹینیو کیا. تم کیوں اتارے؟ جی تمہاری چپلوں میں تو کچھ نہیں لگا تھا. تو بہرحال اتباع بتا رہا ہوں یہاں پر کہ صحابہ کیسی اتباع کرتے تھے. اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے، جب سونے کی انگوٹھی سرکار پہنے تو سارے صحابہ جو ہے سونے کی انگوٹھیاں بنوانا شروع کر دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی نکال دیے. سونے کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطرحہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی نکال دیے. وقال لا البسه ابدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں آئندہ میں کبھی سونے کی انگوٹھی میں نہیں پہنوں گا. فطرح الناس خواتیمہم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتار دی اور فرمائے کہ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا، تو سارے صحابہ پھر سونے کی انگوٹھیاں اتار دیے اور کہے کہ ہم بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے. وہ ان کی اتباع تھی کہ وہ سونے کی انگوٹھیاں وہ لوگ اتار دیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ سونا پہن سکتے تھے لیکن دوسروں کو منع تھا اس لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سونے کی حرمت نہیں آئی تھی، سونا مردوں کے لیے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ حکم نہیں آیا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منبر پر تشریف فرما ہو کر دو ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں حریر، سلک والا کپڑا،
وہ دونوں چیز پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ دونوں مردوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کے عورتوں کے لیے جائز ہے. تو اس وقت سے سونا حرام ہوا. لیکن یہ جو انگوٹھی بنانے کا واقعہ ہے یہ اس سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے.